اب تیسری کیٹیگری ہے 7 اور 9 وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھنا اور 2 تشہد کے ساتھ. یہ اب طریقہ ایسا ہے جس میں تشہد 2 ہوں گے، سلام 1 ہوگا. یہ بھی موجود ہے. سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1720 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 وطر اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ صرف چھٹی رکعت میں جا کر تشہد کرتے تھے، اور چھٹی رکعت میں تشہد کرنے کے بعد بغیر سلام پھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں رکعت کے لیے دوبارہ کھڑے ہو جاتے اور پھر 7ویں رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھ کے تو پھر تشہد پڑھ کے سلام پھیرا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں 1739 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 1257 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 وطر اس طرح ادا فرماتے تھے کہ تشہد کے لیے صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے. اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ 8ویں رکعت میں بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے یعنی تشہد، پھر اللہ کی حمد بیان کرتے، پھر دعا بھی پڑھتے یعنی درود شریف دعا تک، اور پھر سلام پھیرے بغیر 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور پھر 9ویں رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت پڑھ کے پھر تشہد کر کے مکمل پڑھ کر پھر سلام پھیرا کرتے تھے. اور سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت وطر پڑھا کرتے، 8ویں رکعت میں بیٹھتے. اس میں اب الفاظ سنیں کیا ہیں کہ 8ویں رکعت میں تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، درود شریف پڑھتے، پھر دعائیں پڑھتے اور پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ درمیان والے تشہد میں بھی درود شریف و دعا پڑھی جا سکتی ہے. یہ جو مشہور ہے نا جی درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، یہ بالکل باطل بات ہے. اور میں نے اس لیے سجدہ صاحب پہ پورا لیکچر اس کے 5 طریقوں اور فقہی احکام و مسائل پہ دیا ہے، مسئلہ نمبر 92 اہلسنتپاک.com پر. تو بہرحال یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ جو تشہد ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعائیں. دیکھیں نا سنن نسائی میں تینوں کو الگ کیا گیا، اللہ کی حمد کرتے، درود شریف پڑھتے، دعائیں پڑھتے. لہذا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا جو یہ موقف ہے کہ آپ نے جب تشہد میں انگلی اٹھانی ہے اشارے کے لیے تو ہلانی صرف اس وقت ہے جب آپ نے دعائیں پڑھنی ہے. جب دعائیں پڑھنی ہے اس وقت اس کو حرکت دینا ہے، آہستہ آہستہ، بہت تیز نہیں، آہستہ آہستہ، لیکن صرف دعاؤں میں. یہ ان کا موقف صحیح ہے. کیوں؟ سنن نبی داؤد میں 957 نمبر حدیث ہے اور سنن نسائی میں 890 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کے یحرکها یدعو بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت دیتے اور اس کے ذریعے دعا مانگا کرتے تھے. اب سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں اور یہاں بھی کچھ کٹر قسم کے جو سلفی ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی دعا تو جو ہے وہ التحیات بھی دعا ہے، درود شریف بھی دعا ہے. اور بھائی وہ تو پھر قرات جو ہے سورہ فاتحہ قرات نہیں ہے. لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قیام 3 چیزوں کا نام ہے، ثنا، استفتاح کی دعا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور قرات. اسی طریقے سے یہ آپ نے خود ڈویژن کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی 1721 نمبر حدیث کہ 8ویں رکعت میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرتے، درود شریف پڑھتے، پھر دعائیں مانگتے. تینوں کو الگ کیا، پھر 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دعاؤں میں صرف یہ انگلی ہلانی چاہیے، باقی تشہد میں اور درود شریف کے دوران انگلی نہیں ہلائیں گے، صرف اشارہ ہی کریں گے اور اشارہ شروع سے کرنا ہے. وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1308، 9 اور 10، مشکات میں 906، 907، 908 ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشہد بیٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی انگلی اور اس کا انگوٹھے کا حلقہ بنا کر اس انگلی کو اٹھا لیتے تھے، تشہد کی انگلی کو، اور اس سے اشارہ فرماتے تھے. اور مسلم میں یہ الفاظ نہیں کہ اس کو ہلاتے تھے، صرف اشارہ فرماتے تھے. اس سے بھی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے. اگر وہ ہلا رہے ہوتے تو رپورٹ کرتے، اس کا مطلب جب انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی ہلا نہیں رہے ہوتے تھے، اس لیے نہیں ہلاتے تھے کہ وہ دعا میں جا کے ہلاتے تھے. تو یہ مسلم کی حدیث بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے. ورنہ تو اس میں ابن زبیر اور ابن عمر کہتے ہیں نا کہ ساتھ ساتھ ہلاتے بھی تھے، صرف اشارہ کرتے تھے. اور جو سنن نسائی کے اندر حدیث ہے اس میں آیا کیا، یحرکها ویدعو بها، اس کو حرکت دیتے تھے اور اس سے دعائیں مانگتے تھے. اور سنن نسائی میں نے بتا دیا دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ڈویژن آ گئی 1721 نمبر حدیث سنن نسائی میں کہ تشہد، درود شریف، پھر دعا. الحمدللہ. تو یہ میں نے اگلے دن بھی مجھے انڈیا سے کسی نے ای میل کی اور وہ کہہ رہے تھے جی فلاں ہمارے مولوی صاحب، میں ان مولوی صاحب کا نام نہیں لیتا، وہ پھر خام خواہ ایک پرسنل بات ہو جاتی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں. میں نے ان کو پھر چیلنج پہ یہ جب حدیث سنن نسائی کی بھیجی ہے، آج 1.5 مہینہ ہو گیا ان کا جواب نہیں آیا، ورنہ روزانہ 3 ای میلز مجھے پھینکی ہوتی تھی.
اب مسئلہ یہ کہ حدیث بیٹھی ہے تو ہضم کرو، لیکن حدیث ہضم کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر اہل حدیث ہضم کر لے گا یا ہر حنفی حدیث کو ریجیکٹ کر دے گا. یہ تو قسمت والوں کی بات ہے. ہو سکتا ہے نام کا اہل حدیث ہو وہ، اس کے بعد انہیں جواب نہیں دیا، یعنی ٹھپا گیا پھر. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہتا ہاں جی میں رجوع کرتا ہوں، آپ نے حدیث دے دی. تو الحمدللہ یہ معاملہ میں نے نام لیے بغیر کیا تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ آئے.